عفان جب دفتر سے واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا آج تو بہت تھک گیا ہوں، ابھی جا کر سو جاتا ہوں، کل پھر سے دفتر جانا ہے، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آیا، لباس بدلنے کے بعد بستر پر لیٹا ہی تھا کہ نصرت بیگم کمرے میں آئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ کب سے واپس آئے؟ آپ سنائے؟ ماما خیریت ہے؟ وہ مومن اتنے رات گئے تک اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی، جبکہ بہت ضروری کام ہوتا تبھی وہ آتے تھے، اور آج اتنی دیر تک وہ جاگ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ عفان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نصرت بیگم اس کے سامنے آ گئی۔ بیٹا، تمہارے دادا ابو نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے بولی۔ اب عفان چونکنا ہو گیا۔ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ بیٹا، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ کیا؟ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں؟ اور وہ بھی میں؟ اور یہ بات آپ کہہ رہی ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ وہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا نہیں کیا، کتنا آپ کو تنگ کیا تھا، کتنا مشکل وقت دیا تھا، اور اب آپ انہی کی بیٹی کو بہو بنانے کی بات کر رہی ہے۔ ارے بیٹا، سمینہ نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ اس کی نادانی تھی، اور اب تو وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ ویسے بھی وہ اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہی ہے۔ اور جس کی بیٹی ہے نا صبا، بیٹا وہ لاکھوں میں کیا ہیرا بچی ہے، وہ ہیرا۔ ایسی لڑکی تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ عفان ان کی تعریفوں پر جھنجھلا گیا۔ امی بس کر دے، آپ کا اتنا ظرف ہو سکتا ہے کہ آپ غصہ بھول جائے، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اپنی ماں کے ساتھ کی یہ زیادتی میں بھولوں گا نہیں، اور صبا کے ساتھ میں شادی کسی بھی صورت پر نہیں کروں گا۔ ایک تو مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، اور دوسرا وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، 10 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ میٹرک پاس کی رہ گئی ہے۔ میرے لیے بس ہے، اب آپ اس بات کو یہی ختم کر دے، اور دادا ابو سے کہہ دے کہ کوئی اور قربانی کا بکرا تلاش کرے اپنی نواسی کے لیے۔ عفان، یہ تم کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ تمہارے دادا جان تم سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا نہیں کیا انہوں نے تمہارے لیے؟ اگر انہوں نے یا تمہارے ابو نے تمہارا یہ رویہ دیکھا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ عفان کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ماں، میں بھی دادا ابو سے بہت پیار کرتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی یہ ہر جائز و ناجائز بات مانوں گا، اور یہ بات تو میں کسی بھی قیمت پر نہیں مانوں گا۔ اس لیے آپ ان کو میری طرف سے صاف انکار کر دیں۔ اور ماں پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتا ہوں میں۔ آخر میں وہ التجا کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، میں تم سے اس موضوع پر صبح بات کروں گی۔ یہ کہہ کر نصرت بیگم کمرے سے واپس جانے لگی۔ اچھا، تو اب یہ کہ صبح پھر سے بات کرے گی؟ یہ بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی؟ نہیں بیٹا، ہر بات اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہوتی، مگر میں یہ بات ختم کر چکا ہوں، اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ اگر میرے ساتھ آپ لوگ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ لڑکی بھی نہ خوش رہے گی نہ آپ میں سے کوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا ضدی ہوں۔ اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد وہ دفتر کے لیے نکل گیا تھا۔ عموماً وہ دادا ابو سے مل کر اپنے دفتر میں جایا کرتا تھا۔ آج ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ بھی ناشتے کی میز پر نہیں تھے، اور عفان نے بھی ان کے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ اگر ان کے کمرے میں گیا تو وہ صبح صبح اسی موضوع کو شروع کر دیں گے، اور آج میرے بہت سے اہم کام ہیں، بہت سی اہم میٹنگز ہیں۔ اگر میرا صبح صبح ہی موڈ خراب ہو گیا تو آج کا باقی کا دن پھر بہت ہی خراب ہوگا۔ اسی طرح وہ دفتر میں ہی آ گیا تھا، سارا دن کاموں میں مصروف رہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں شرکت کر کے واپس آیا ہی تھا جب اس کی سیکرٹری نے بولا، سر آپ کے گھر سے کال ہے، ایمرجنسی ہے۔ وہ بار بار کال کر رہے تھے۔ عفان گھبرا گیا۔ اچھا، کون، کس کی کال تھی؟ اس نے موبائل نکالا تو بہت ساری کالز نصرت بیگم کی طرف سے ہی کی گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو سب لوگ اتنی ایمرجنسی میں کال کر رہے ہیں۔ یا اللہ، سب ٹھیک ہو، دادا ابو بالکل خیریت سے ہو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون ملایا تو دوسری طرف نصرت بیگم نے فون اٹھایا۔ بیٹا،
کہاں ہو تم؟ کتنی دیر سے تمہیں کال کر رہے ہیں۔ تمہاری سیکرٹری کو بھی پیغام بھیجا کہ تمہیں ہمارے پاس بھیجے، مگر تم ہو کہ بات ہی نہیں کر رہے۔ امی میں میٹنگ میں تھا، ابھی فارغ ہوں، آپ بتائے ہوا کیا ہے؟ بیٹا تم ابھی ہسپتال میں آ جاؤ، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہی ہوں۔ امی ہسپتال میں سب ٹھیک تو ہے؟ دادا ابو کیسے ہے؟ ان کا بی پی تو شوٹ نہیں کر گیا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنا ڈر گیا تھا جیسے دادا ابو سے دور جانے والے ہیں۔ ارے بیٹا سب ٹھیک ہے، تمہارے دادا ابو بھی ٹھیک ہے، اور جب تم یہاں پر آؤ گے تو سب اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لو گے۔ جلدی سے آ جاؤ بیٹا، سبھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وقت عفان نے گاڑی باہر نکال لی تھی اور سیدھا ہسپتال آ کر ہی دم لیا۔ راستے میں طرح طرح کی سوچیں اسے گھیرے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایسا جو اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلایا، وہ بھی اسپتال میں۔ اللہ سب ٹھیک ہو۔ وہ جب اسپتال پہنچا تو اس کی ماں باہر ہی کھڑی تھی۔ آ بیٹا، وہ اسے لے کر زجا خانے کی طرف آ گئی۔ ماں یہاں پر کیا ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ بیٹا میں تمہیں بتاتی ہوں، آؤ۔ وہ جب اس کمرے میں آیا تو سامنے بستر پر اس کی پھپھو سمینہ بیگم بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ صبا بیٹی تھی جو ان کا ہاتھ پکڑ کر روئے جا رہی تھی۔ ساتھ دادا ابو بھی تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے جا رہے تھے۔ باقی کمرے کا منظر بھی ایسا ہی تھا۔ سمینہ بیگم نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، آؤ میرا بیٹا، میرے پاس آؤ۔ عفان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ لگتا ہے سمینہ پپو کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ سمینہ بیگم کہنے لگی، بیٹا تم جانتے ہو کہ میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ عفان کو افسردگی کا احساس ہوا۔ پھپھو اللہ آپ کو صحت دے، وہی ہے جو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور بالکل فکر مت کرے، اگر اللہ نے آپ کی زندگی لکھی تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے زندہ رہنے کا مزید جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف ایک ہی پریشانی لاحق ہے، تم میری وہ پریشانی دور کر دو بیٹا، اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ کیسی پریشانی؟ آپ بتائے پپو، کیا کروں میں؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ صبا سے نکاح کر لو۔ انہوں نے صبا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ عفان تو بری طرح گڑبڑا گیا، مگر پپو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب نصرت بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ سمینہ ہم تمہیں کہہ چکے ہیں کہ صبا ہماری بیٹی ہے، اسے ہم اپنے گھر کی بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لے کر جائیں گے۔ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوگا، اور ابھی ہم اسے اپنے ساتھ رخصت کر کے اپنی حویلی میں لے کر جائیں گے، پھر دھوم دھام سے ان دونوں کا ولیمہ بھی کر دیں گے۔ تم اپنی بچے کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، دیکھنا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور عفان، وہ ماں کو خفگی سے دیکھنے لگا۔ ماں میری بات سنو۔ باہر آ کر وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں یہ سب کیا ہے؟ میں نے آپ کو رات کو منع کیا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا، اور آپ پھر مجھے اس میں پنسا رہی ہے۔ بیٹا وہ مر رہی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اس کے پاس صرف چند گھنٹے ہے۔ بیٹا ایک مرتے ہوئے انسان کو خوشی دے دو۔ ماں میری ساری زندگی کا سوال ہے، میں کیسے کسی ایک لڑکی سے شادی کر لوں جو مجھے پسند ہی نہیں ہے، جو مجھ سے اتنی چھوٹی ہے؟ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار پاؤں گا؟ کیسے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کروں گا؟ نہیں ماں، یہ بہت مشکل ہے۔ سمینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا میرے جریوں والے ہاتھوں کو دیکھ لو، تمہارے اس فیصلے سے بہت سارے لوگوں کو دکھ ہوگا، تمہارے پاپا کو، دادا کو، پھپھو کو۔ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی بھی تم سے کتنی امیدیں جڑی ہوئی ہے۔ تم ہمیشہ خاندان کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث بنے ہو، سب بہت فخر سے تمہارا سب سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمیشہ تم نے اپنی کامیابیوں سے سب کو خوشی دی، اور تمہارے اس ایک چھوٹے سے فیصلے سے بیٹا سب کو نئی زندگی مل جائے گی۔ تم میری ایک بات مان کر دیکھو امی، یہ میری ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ بیٹا ابھی تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔
اگر تمہارا اس کے ساتھ رشتہ نہ بنے تو وہ تمہارے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہ ہو تو بے شک تم اسے چھوڑ دینا، مگر ابھی یہ نکاح کر لو۔ تمہارے دادا اور پاپا کا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ اگر تم انکار کر کے یہاں سے چلے گئے تو۔ عفان مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے ماں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کرے، وہ خفا سے لہجے میں بولا تھا، اور پھر اسی وقت اسی کمرے میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ قاضی کو بلایا گیا تھا اور صبا کو عفان کے نام کر دیا گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ کہنے لگا، ماں اب مجھے جانا چاہیے، دفتر میں کام ہے۔ ماں اب مجھے جانا چاہیے، دفتر میں کام ہے کچھ۔ ماں کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے فون پر اطلاع ملی کہ پپو کا انتقال ہو گیا۔ کاش کہ ان کا انتقال صبح ہو جاتا اور یہ مصیبت میرے گلے نہ پڑتی، اس نے بے حسی سے سوچا تھا، اور پھر سے گھر آ گیا تھا۔ یہاں پر ہر طرف ماتم کا سما تھا۔ کئی دن تک ان سب کی روٹین ڈسٹرب رہی تھی۔ صبا کا رو رو کر برا حال تھا۔ نصرت بیگم اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھتی تھی۔ باقی ممانیوں اور ماموں کا بھی یہی حال تھا۔ سبھی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ دادا ابو کہتے، میری بیٹی اب تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ گئی ہو، ہمارے پاس، ہمارے سائے میں، اور تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان کے سب سے بہترین لڑکے کے ساتھ ہم نے تمہارا نکاح کر کے تمہارا مستقبل محفوظ کر دیا ہے، اور جب وہ خاندان کے سب سے بہترین لڑکے کا اپنے ساتھ اکڑا ہوا رویہ دیکھتی تو سوچتی، شاید یہ اس آدمی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک صبا نصرت بیگم کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کی رخصتی نہیں کی گئی تھی۔ جب تک سمینہ بیگم کا 40واں نہ ہو جاتا تب تک وہ گھر میں کوئی تقریب منعقد نہیں کر سکتے تھے۔ دادا ابو کا کہنا تھا کہ 3-4 مہینے تک حویلی میں کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ میری بیٹی مجھ سے بچلی ہے، اس کا سوگ وہاں جتنا بھی منایا جائے کم ہے۔ دوسری طرف عفان بھی سوچے جا رہا تھا کہ وہ اس مصیبت سے تو کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ 3 مہینے میں ایک بار بھی سکون سے نہیں سویا تھا۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اسپتال میں کچھ کہا تھا؟ بیٹا میں تمہارے ساتھ اور بات کرنے آئی تھی، تم نے مجھے اور ہی بات میں الجھا دیا۔ کیسی بات؟ آج پھر وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی، شاید پھر کوئی خاص بات تھی۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا 3 مہینے ہو گئے تم دونوں کے نکاح کو، اور اب تمہارے دادا نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ عفان کا منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ ماں اب آپ رخصتی کی بات کر رہی ہے؟ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں اسے طلاق دے دوں، اسے چھوڑ دوں۔ نصرت بیگم پوری طرح غصے میں آ گئی۔ دوبارہ اپنے منہ سے یہ الفاظ مت استعمال کرنا، جانتے ہو کہ کتنا بڑا لفظ ہے طلاق کا لفظ۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو۔ مگر ماں آپ نے خود کہا تھا، میں نے جو بھی کہا تھا تمہیں اسے وقت منانے کے لیے کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم اس بات کو سنجیدگی سے اپنے ذہن پر سوار کر لو۔ تم نہیں جانتے کہ نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2 دلوں کو ایک ساتھ رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم بھی صبا کی محبت پہ مبتلا ہو جاؤ گے، مگر تم کیسے انسان ہو جسے ابھی تک اپنی بیوی سے ذرا بھی انس محسوس نہیں ہو رہا، اس بچی پر رحم نہیں آ رہا، کتنی اکیلی رہ گئی ہے وہ، تمہیں دکھ نہیں ہوتا اس کے ددیال والوں نے کتنا برا سلوک کیا اس کے ساتھ، باپ کے مرنے کے بعد، اور ماں وہ اپنی بیٹیوں کے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا، وہاں بیٹیوں پر بہت ظلم ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بچی نے زندگی میں جتنے بھی دکھ دیکھے ہیں ان سارے دکھوں کا ازالہ کر دو، اسے اتنی خوشیاں دو بیٹا وہ سب کچھ بھول جائے۔ امی میں دوسروں کی خوشیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ ایک آپ لوگ ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، جو فیصلہ کیا تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اب تم بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو کہ وہ تمہاری بیوی بن کر اس کمرے میں آنے والی ہے، تم نے اس سے محبت دینی ہے، اسے اس کا جائز حق بھی دینا۔ اگلے دن عفان دادا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دادا ابو کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ نصرت بیگم نے اسے اشارے سے روکا بھی، سمجھایا بھی، منایا بھی، مگر وہ ان کی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ دادا کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ میں یہ رخصتی نہیں کر سکتا، میں اس لڑکی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ان کا منہ حیرت سے کلا کا کلا رہ گیا۔
کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تم صبا کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ مگر کیوں؟ کیا کمی ہے اس بچی میں؟ دادا ابو وہ میرے مزاج کی نہیں ہے. مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جس کے ساتھ میں خوشیوں بھری زندگی گزاروں. ایسی لڑکی جو مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، میں کیسے اسے اپنی بیوی قبول کر لوں؟ اس دن آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ نکاح تو کر لیا تھا، مگر اب میں اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتا. مصطفیٰ خان کو بہت غصہ آیا تھا. بیٹا میری ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے میری نواسی کو چھوڑنے کی کوشش کی، اس سے دور ہونے کی بات کی بیٹا، تو میں تمہیں اس جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا، ہر ایک چیز سے محروم کر دوں گا. اب بتاؤ، تمہیں یہ جائیداد، یہ دفتر، یہ گھر اس طرح سے دور ہونا منظور ہے، یا میری نواسی کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ بھی اپنے لاڈلے پوتے کی بے حسی کو دیکھ کر خود بھی بے حس بن گئے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس انسان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کی یہ بات عفان پر اثر کر گئی تھی. وہ یہ رخصتی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو جائز حق نہیں دے گا. صبا جب اس کا رویہ دیکھتی تو بری طرح ڈر جاتی. مامی، کیا عفان اس رشتے پر خوش نہیں تھے؟ وہ خدشات میں گری ہوئی اپنی مامی سے سوال کرنے لگی. ارے نہیں بیٹا، وہ تو بہت خوش ہے، مگر وہ خوش نظر نہیں آتے. وہ مجھ سے بات کرنا دور کی بات ہے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہے. اگر وہ خوش ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ارے بیٹا، تم کسی بات کو دل پر مت لو. وہ ایسے ہی طبیعت کا ہے. وہ کم بولتا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. بیٹا وہ شروع سے ہی ایسا ہے، بچپن سے تو ہم اسے ایسے ہی دیکھتے آئے ہیں. میرا بیٹا ہے نا، میں جانتی ہوں اس کے بارے میں. مگر صبا کے دل میں طرح طرح کے خدشات دوڑ رہے تھے. انہی دنوں زاویار نے بھی کہہ دیا کہ میں واپس آ رہا ہوں. نصرت بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. زاویار، تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ تم واپس آ رہے ہو؟ ہاں امی، بائی کی شادی ہو رہی ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے چپکے نکاح کر لیا، مجھے بلایا بھی نہیں، اور اب ولیمہ بھی آپ چپکے سے کر لیں گے. میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گا. کوئی بات نہیں کروں گا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو نصرت بیگم کا کہکہا کمرے میں گونجا. ارے بیٹا، نکاح جن حالات میں ہوا، ان حالات کے بارے میں تو تم بھی جانتے ہو. یہ سب ایمرجنسی میں ہوا تھا، اور ولیمے کے لیے تو ہم باقاعدہ تیاریاں کر رہے ہیں. تم بتاؤ کب واپس آ رہے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ سے واپس جانے کی بات شروع کر دو. وہ کہنے لگا، ماں میری بھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی پڑھائی میں 2 سال رہتے ہیں. میں تو صرف بائی کی شادی پر آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے. آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میں 2 مہینے کی چھٹی پہ آ رہا ہوں. 2 مہینے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. فکر مت کرے، میں زیادہ گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ کہیں اور. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بابی کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ ارے بیٹا، جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم لے کر آ جاؤ. ہم نے تو اس کے لیے ہر چیز لی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر پھر بھی تم لانا چاہتے ہو تو سونے کے کنگن یا سونے کی کوئی بھی چیز لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے امی، وہ مصروف سے انداز میں بولا. نصرت بیگم نے خوشخبری سب کو سنائی تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا زاویار واپس آ رہا ہے. یہ سن کر سب لوگوں کو ہی ایک خوشگوار خیریت کا احساس ہوا تھا. اب عفان بھی قدرے ریلیکس ہو گیا تھا. چلو اچھا ہے، بائی کو دیکھوں گا تو موڈ خوشگوار ہو جائے گا. اتنے سالوں کے بعد وہ واپس آ رہا ہے. باقی سب لوگوں نے تو میرے موڈ کا ستیہ ناز کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اسے صبا میں کبھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، کبھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پھپھو سے بہت نفرت کرتا تھا، ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس وجہ سے وہ ان کی بیٹی سے بھی دور ہی رہتا تھا. وجہ یہ تھی کہ سمینہ بیگم شادی سے پہلے بہت لاڈلی تھی، گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی، تو ان سب نے انہیں خود سر بنا دیا تھا. وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی بھی نہیں تھی. اللہ نے انہیں خوبصورتی کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا تھا. یہ وجہ تھی کہ انہیں لگتا کہ بس دنیا میں ایک وہی ہے، باقی تو ان کے سامنے کیڑے مکوڑوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں. نصرت بیگم ان کی کالج کی سہیلیہ تھی. ایک دن وہ ان کے ساتھ ایک بار گھر آئی تو اتنا بڑا گھر انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا. ان کی آنکھوں میں اشتیاق صاف نظر آ رہا تھا. تب جبار صاحب نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی ان پر دل ہار گئے.
انہوں نے ضد باندھ دی کہ شادی کریں گے تو نصرت کے ساتھ ہی کریں گے۔ نصرت ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھی۔ جب یہ بات سمینہ کو پتہ چلی تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ بھائی آپ کو اس لڑکی میں کیا نظر آئی ہے؟ وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے، ڈنگ کے کپڑے تک نہیں پہنتی اور بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور آپ اس کو اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر لے کے آ رہے ہیں۔ وہ بری طرح غصے میں تھی۔ ان کی اماں نے ڈانٹا تو تم اس لڑکی کو لائے کیوں تھی اس گھر میں؟ ارے ماں، میں تو اس پر اپنا روب ڈالنا چاہتی تھی کہ میں کتنے بڑے گھر کی ہوں۔ کالج جا کر یہ سب لڑکیوں کو بتائیں گی تو سب پر میرا روب پڑے گا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میرے بھائی کو ہی پنسا لے گی اور اس گھر میں آنے کا خواب دیکھے گی، جو کہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ جبار صاحب نے ضد پکڑ لی، شادی کریں گے تو صرف نصرت سے، اور یوں ان کے ماں باپ کو نصرت کو بھی آ کر اس گھر میں لانا پڑا۔ مگر یہ بات سمینہ کو کسی طرح سے بھی برداشت نہیں تھی کہ ان کی غریب سی سہیلی اس گھر میں ان کی بھابھی بن کر آ گئی ہے۔ وہ انہیں بہت تنگ کرتی، طرح طرح کی اذیتیں دیتی، انہیں تانا دیتی، مگر نصرت نے کبھی پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا، کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے ہی بات کی، اور اس سب کو سمینہ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ 1 سال کے بعد نصرت بیگم کی گود میں ان کا بڑا بیٹا عفان بھی آ گیا تھا، مگر سمینہ کا رویہ ان کے ساتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ سب انہیں سمجھاتے کہ تمہاری بھابھی ہے، اس گھر کی عزت ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک مت کیا کرو، مگر وہ کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ان دنوں انہیں بھی ایک غریب گھر کے لڑکے سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے ضد باندھی کہ اسی کے ساتھ شادی کریں گے۔ گھر والوں نے بہت منع کیا کہ تم آسائشوں میں پلی بڑھی ہو، غریبی میں کیسے رہو گی؟ وہ کہنے لگی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، اور یوں وہ بڑے گھر سے اس چھوٹے گھر میں بیاہ کر چلی گئی۔ سمینہ بیگم کو اندازہ ہوا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ جس نے جو کچھ اپنی بھابھی کے ساتھ کیا تھا وہ سب اب اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اب روتے چلاتے ہیں، مگر ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی اسی غربت کی چکی میں پھستی ہوئی گزر گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد زندگی اور مشکل ہو گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی تھی، صبا، جو انہیں اپنی جان سے پیاری تھی۔ پھر ان پر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ تب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اب میری بیٹی کو اپنا لے، ورنہ وہ اس گھر میں رل جائے گی، گھر والے اسے ملازمہ بنا کر رکھ لیں گے۔ یوں پھر اپان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ اس دن ولیمہ تھا، اسے 2 دن پہلے ہی زاویار گھر آ گیا تھا۔ پورے گھر میں اس کے کہکہے گونج رہے تھے۔ وہ عفان سے بہت مختلف تھا۔ وہ زندہ دل، خوش اخلاق تھا، جبکہ عفان ایک سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھتا، بغیر ضرورت کے وہ کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر زاویار کا معاملہ الٹ تھا۔ جب اس نے پہلی بار صبا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ لڑکی تو میری آئیڈل ہے، اتنی معصوم، اتنی خوبصورت، جیسے اس نے دنیا کو دیکھا ہی نہ ہو، دنیا کی ہوا تک نہیں لگی۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا ہوا تو صبا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں، بھابھی تو بہت مختلف نظر آتی ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ بہت بھولی بالی، بہت سیدھی سادی ہے، وہ دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس میں چالاکی نہیں ہے، وہ پیار سے مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ زاویار ان کی بات کو سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اس رشتے پر خوش نہیں ہے، کیا انہوں نے بھابھی کو قبول نہیں کیا؟ اس کی بات پر نصرت بیگم افسردہ ہو گئی۔ بس بیٹا کیا بتاؤ، اسے تو جیسے کسی کی قدر ہی نہیں رہی۔ اتنی اچھی لڑکی اسے مل گئی ہے، اتنی شریف، عزت رکھنے والی، محبت کرنے والی، مگر وہ ہے کہ ایک ضد پر اڑا ہوا ہے کہ اس کی ماں نے آپ کے ساتھ بس سلوک ہی تو نہیں کیا۔ بیٹا اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے، تم ہی بتاؤ۔ زاویار بھی اداس ہو گیا تھا۔ ماں، آپ نے نکاح میں بہت جلد بازی کر دی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات سن کر چونکی۔ اب وہ زاویار قدرے سنبھل گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھائی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کی رضامندی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ وہ بھی اداس ہو گئی۔ ہاں، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مگر کیا کروں، غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کو سدھارا نہیں جا سکتا۔
بس اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ عفان کے دل میں اس بچی کی محبت پیدا کر دے۔ جب صبا کو دلہن بنایا گیا تو اس پر خوب ہی روف اترا تھا۔ جو اسے دیکھتا وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ بار بار اپنے دامن کو آنسو سے پونچھے جا رہی تھی۔ عفان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس نے سوچا، مگر مجھے کیا؟ میں نے کون سا ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے؟ اسے چھوڑ دوں گا یا پھر اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ اس نے بے رحمی سے سوچا، جبکہ زاویار تو اسے دیکھ کر نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ اتنی حسین لڑکی ملی ہے بھائی کو، اور بھائی کو دیکھو، چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ بھائی اس لڑکی سے محبت کرنے لگے؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور انہیں اپنے اس خیال سے آگاہ کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ ارے نہیں بیٹا، نہیں، ایسا مت کرنا، وہ بہت جذباتی ہے۔ غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ ماں، ان کے دل میں بابی کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ بس آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرا ساتھ دے گی۔ اگر بھائی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، کچھ غلط سمجھی، تو تب آپ بتائے گی کہ یہ سب ہم دونوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، تاکہ کوئی گھر میں مجھے غلط نہ سمجھے، اور بھائی کو بھی اپنے رشتے کا احساس ہو جائے، انہیں بابی کی قدر ہو جائے۔ نصرت بیگم مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم بھی اپنے بھائی کو زیادہ تنگ مت کرنا۔ جب صبا کو دلہن بنا کر اس کے شوہر کے کمرے میں بھیجا گیا تو کمرہ دیکھ کر بری طرح صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کمرے کو خوبصورتی سے تیار کیا ہوگا، اس کے لیے پھولوں کی سجاوٹ سجی ہوگی، اور اس کا شوہر اس سے محبت کا اظہار کرے گا، اسے پیار کرے گا، مگر یہاں پر تو سب کچھ الٹ تھا۔ کمرہ بالکل سادہ تھا، کسی قسم کی آرائش و زیبائش کا نام نہیں تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی دلہے کا کمرہ ہے۔ وہ ایک افسوسناک انداز سے مسکرا دی۔ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ اس کا شوہر اسے پسند نہیں کرتا اور اسے قبول نہیں کر پا رہا۔ عفان جب کمرے میں آیا تو اس کے رویے نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا۔ نہ اس کے لہجے میں صبا کے لیے محبت تھی، نہ انداز میں گرم جوشی۔ اسے سرد لہجے میں کہنے لگا، تم تو ایسے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو جیسے میں آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہیں منہ دکھائی دوں گا۔ صبا اس کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا۔ صبا نے اس کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا۔ اٹھو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے، اور یہ سب یہاں سے اٹھاؤ، مجھے فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ وہ بکلا کر وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ عفان کا رویہ ایسا ہی ہوگا، مگر اتنی بے حسی کا مظاہرہ کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی۔ جب وہ ہاتھ منہ دھو رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو نکل رہے تھے۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا آج کے دن کے لیے؟ اور یہ ستمگر پیار کے 2 بول تو دور کی بات، پیار کی ایک نظر ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ واپس آئی۔ پورے بٹ پر تو وہ پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اس نے عفان کی آواز سنی تو وہ کانپ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں پر آ، وہ مخمور سے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا بدلا ہوا لہجہ اور انداز اس کے اندر کی بدلاؤ کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اس کا انداز سمجھ کر گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، یہیں پر سو جاؤں گی، آپ آرام سے سو جائیں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ عفان کو غصہ آ گیا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ یہاں پر آؤ۔ اب صبا گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی تو عفان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر گرا لیا تھا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اس پر پیار کی بارش کرنے لگا، مگر یہ سب کچھ بالکل غیر جذباتی انداز میں تھا۔ عفان کے انداز میں نہ کوئی گرم جوشی تھی، نہ محبت، نہ نرم گرم سرگوشیاں، بلکہ یہ سب تو وہ مشینی انداز میں کر رہا تھا جیسے کوئی فریضہ انجام دے رہا ہو۔ وہ سب کچھ جس میں محبت کی چاشنی شامل ہونی چاہیے تھی تو بس اس رشتے کو اور بھی خوبصورت بناتے تھا، مگر عفان کی بے حسی نے اس رشتے کی ساری خوبصورتی کو جیسے چاٹ لیا تھا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو زبردستی مسکان سجا کر سب سے ملی تھی۔ جب نصرت بیگم نے اس کی آنکھوں کو ایسے دیکھا تو وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔
مجھے لگا تھا کہ یہ بندہ بدل جائے گا، اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، مگر یہ بہت بے حس ہے، اتنی آسانی سے یہ پتھر پگھلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے صبا سے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ مجھے اوپر والے پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ فکر مت کریں، میں انہیں اپنی محبت اور خدمت سے بدل لوں گی، ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ مگر یہ اس کا خیال ہی رہا۔ عفان کے دل تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت محنت کی، مگر کبھی اس نے دل کے کواڑ نہیں کھولے تھے۔ اس دن وہ عفان جلدی واپس آ گیا تھا۔ اس نے صبا کے ہنسنے کی آواز سنی تھی، حیران رہ گیا، یہ لڑکی بھی ہنستی ہے، ہر وقت سراسیمہ شکل بنائے رکھتی ہے۔ وہ جب حال میں آیا تو دیکھا کہ صبا اور زاویار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کسی بات پر کلکلا کر ہنس رہے تھے اور زاویار اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی بیگم بیٹی سبزی بنا رہی تھی۔ یہ منظر عفان نے دیکھا تو چونک کر رہ گیا۔ اس کی بیوی اس کی بائی کو دیکھ کر کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ آخر کیوں؟ میرے لیے پانی لے کر آؤ، عفان سخت لہجے میں بولا۔ زاویار کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ بھائی، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں۔ جس طرح سے حکم دے رہے ہیں، آپ کو ان سے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ عفان ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس سے پانی ہی تو مانگا ہے، کیا اپنی بیوی سے پانی مانگنا غلط بات ہے؟ زاویار کہنے لگا، نہیں، یہ غلط بات نہیں ہے، مگر جس انداز میں آپ نے پانی مانگا ہے وہ انداز غلط ہے۔ عفان اس کی بات پر اسے محض غور کر رہ گیا تھا۔ آج کل اس کے آفس میں کام کا بوجھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ اب زاویار بھی اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتا تھا۔ بہت سارے کام مکمل کر لیا کرتا تھا، بہت ساری میٹنگز بھی اٹینڈ کر لیا کرتا، اور زاویار اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آ جاتا تھا۔ عفان بھی شام ہوتے گھر آ جاتا، اب اسے گھر کا سکون بھی نصیب ہونے لگا تھا۔ اس دن عفان زاویار سے کہنے لگا، تم ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاؤ، یہیں پر اپنی ڈگری مکمل کر لو۔ کیا رکھا ہے، باہر اکیلے رہتے ہو؟ زاویار کہنے لگا، بھائی، جہاں پر اتنے سال گزار دیے، 2 سال کی ہی تو بات ہے، یہ بھی گزار لوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پلک چپکتے وقت گزر جائے گا۔ اور جب بھی عفان واپس آتا تو دیکھتا کہ صبا زاویار کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی، کسی نہ کسی بات پر وہ دونوں بحث کر رہے ہوتے، اور عفان سوچتا کہ کیا اس لڑکی کو بھی بولنا آتا ہے جس کی منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ ایک دن جب عفان آیا تو اس نے پہلی بار صبا کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی، بال بھی کولے ہوئے تھے، ایک شانہ پر دوپٹہ تھا تو ایک شانے پر بال بکھرے تھے، اور زاویار اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ آپ کو دیکھ کر کسی پری کا، کسی حور کا گمان ہو رہا ہے۔ زاویار کی بات پر صبا کلکلا کر ہنس پڑی تھی۔ تبھی عفان نے ان دونوں کو چونک کر دیکھا تھا۔ یہ اس آدمی کے ساتھ خوش کیوں ہے؟ جب میرے پاس ہوتی ہے تو اس کی شکل پر 12 بجے ہوتے ہیں، اور یہاں پر میرے بھائی کے ساتھ دیکھو، اس کی خوش اخلاقی تو عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ بھائی، بابی کو کچھ شاپنگ کرنی تھی تو اس لیے انہیں باہر لے کر جا رہا ہوں۔ شاپنگ کرنی تھی تو مجھے کہتی، تم سے کیوں کہا؟ اس کی بات پر زاویار نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی، اور صبا وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں نے ان سے نہیں کہا، انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھے شاپنگ کرنی چاہیے، باقی لڑکیوں کی طرح آؤٹنگ کرنی چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہاں، تو میں کیوں نہ لے جاؤں گا تمہیں، کر دوں گا تمہارے سارے شوق پورے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آیا تھا، کپڑے چینج کر کے باہر آ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے صبا کو پسند ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب اسے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد زاویار کہنے لگا، ماں، دیکھا آپ نے میرا کمال؟ جب پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی پڑتا ہے تو اسے بھی شگاف ڈال دیتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے۔ آپ دیکھنا، ان کے دل میں بھی کتنا بڑا شگاف ہو جائے گا، جس میں صبا پوری کی پوری گر جائے گی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ صبا کا معمول بن چکا تھا کہ وہ روزانہ رات کو دیر سے ہی کمرے میں واپس آتی تھی۔ اس دن عفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔
کافی رات بیت گئی تھی، ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کیا کچن میں ہے یا اماں کے پاس یا دادا ابو کے کمرے میں؟ اس نے ایک ایک کر کے ان تینوں کمروں کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں آیا، اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر یہ آوازیں اور صبا کی تھی، مگر یہ آوازیں اس کی ماں اور صبا کی تھی جو کسی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، ماں سو رہی تھی اور وہ دونوں گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ دونوں اس وقت انتہائی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اتنے قریب قریب دیکھ کر عفان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے جلدی سے صبا کے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا میں نے؟ اتنی رات ہو گئی ہے، بجائے کمرے میں آنے کے کہ تم یہاں پر بیٹھی ہنس رہی ہو۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ شوہر گھر سے آیا تو شوہر سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھو۔ زاویار بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا، جبکہ صبا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کیا چاہیے۔ وہ اسے لے کر گیا تو زاویار کا کہکہا بے ساختہ گونجا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کو بابی کے لیے مجنون نہ بنا دیا تو آپ میرا نام بدل دینا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ زاویار نے اب صبا کو اپنے ساتھ صبح کی سیر پر لے کر جانا شروع کر دیا۔ کبھی آؤٹنگ پر، کبھی روزانہ صبا کو لے کر زیادہ تر شام کو چہل قدمی پر لے جاتا، اور جب یہ سب عفان کو پتہ چلتا تو غصے میں آ جاتا۔ اس دن وہ صبا کو لے کر اس کی ایک سہیلی کے گھر گیا تھا۔ بہت دیر سے وہ لوگ واپس آئے تھے۔ آج عفان جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ صبا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ زاویار کے ساتھ گئی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ امی، آپ نے ان دونوں کو بہت کھلی چوٹ دے رکھی ہے۔ ان دونوں کو کیوں باہر بیچتی ہے؟ صبا، وہ تو ہے بھی ان کو نہ کسی بات کی سمجھ ہے نہ تمیز۔ نصرت بیگم نے بے رحمی سے اسے دیکھا۔ وہ بچی بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے۔ پتہ نہیں تم کیوں اس کے بارے میں اتنا غلط سوچتے ہو؟ کس نے تمہارے دل میں اس کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی؟ بیٹا، اپنے دل سے اپنی آنکھوں کے سامنے سے غلط فہمی کی اینک اتار کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ لاکھوں میں ایک ہے، مگر تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ صبا جب گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ گنگنانے لگی تھی۔ اس وقت عفان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ صبا کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ عفان اس کے قریب آیا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے؟ میرے قریب آنے پر تم گھبرا جاتی ہو، ڈر جاتی ہو، اور میرا بھائی، اس میں ایسا کیا ہے جو تم اس کی قربت کے لیے پاگل ہو رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ اس کے الزام پر حیران پریشان رہ گئی۔ مطلب تو تم مجھے بتاؤ صبا بی بی، یہ کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے بھائی سے گلچڑے اڑا رہی ہو۔ اس دن زوردار تپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، اور اب میں امی سے جا کر پوچھتا ہوں کہ ان کی ناک کے نیچے یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ زاویار یہ سب کیا کر رہا ہے؟ کیوں اپنی ہی بابی پر بری نظر ڈال رہا ہے؟ میں اسے جا کر دیکھتا ہوں اور امی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تم دونوں پر نظر رکھے۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے وہیں پر کڑی رہ گئی۔ اس پر آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ددیال میں برا سلوک ہوتا تھا، سب ظلم بھی کرتے تھے، مگر کسی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ماں اس کے سامنے ڈھال بن کر آ جاتی تھی، اور آج عفان نے اس پر ہاتھ اٹھایا، تپڑ مارا، مگر کیوں؟ کس وجہ سے؟ آخر کیا قصور تھا اس کا؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے سوچتی جا رہی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل میں غصے اور پچھتاوے کی ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل پڑا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بھی جا کر اپنی ماں سے یہ سب کچھ کہے گا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اندر سے ہلکی سی آوازیں سنی۔ اسے لگا کہ اس کی ماں جاگ رہی ہے اور وہ اندر جا کر ان سے بات کرے۔ اس سے پہلے اس نے باہر کھڑے ہو کر ہی ان کی باتیں سننا مناسب سمجھا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی اور وہ زاویار کی آواز تھی۔ ماں، دیکھا آپ نے میرا کمال؟ عفان کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہ کیا کمال کی بات کر رہا ہے؟ کون سے کمال کی بات کر رہا ہے وہ؟ کیا یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے؟ وہ حیرت اور غصے سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ دیکھا آپ نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں بھائی اور بھابھی کو ایک دوسرے کے قریب لے آؤں گا۔ زاویار کی آواز گونجی۔
وہ کس طرح؟ نصرت بیگم کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ پتھر کبھی پگھلے گا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی محبت پیدا ہوگی۔ ارے ماں، میں نے بھائی کے دل میں غلط فہمی پیدا کی ہے۔ زاویار کلکلا کر ہنسا۔ میں نے انہیں بھاور کرایا ہے کہ میں بھابھی کے قریب ہوں اور انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب بھی بھائی گھر آتے ہیں تو میں جان بوجھ کر بھابھی کے قریب بیٹھتا ہوں۔ میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں، ان کو باہر گھمانے کے لیے جاتا ہوں، ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوں تاکہ بھائی کو یہ سب کچھ دیکھ کر غصہ آئے۔ عفان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ وہ ساری باتیں جو اس کے ذہن میں آ رہی تھی اب اسے زاویار کی آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ اس نے کیا، یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ دیکھیں ماں، جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جب ہمیں یہ لگے کہ وہ ہم سے دور جا رہی ہے یا کوئی اس پر قبضہ کر رہا ہے تو تب ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ زاویار نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور یہی سب کچھ میں نے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے انہیں بھاور کرایا ہے کہ اگر وہ بھابھی کو محبت نہ دیں گے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بھابھی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک آدمی کو اپنی بیوی میں چاہیے۔ چلو بیٹا، اللہ کرے سب کچھ ویسے ہی ہو جائے جیسا ہم نے سوچا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر عفان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنی ماں سے جا کر کہے گا کہ ان دونوں کا رشتہ صحیح نہیں ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے، مگر اب اسے یہ سب کچھ سن کر یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے بھائی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کو قریب لا سکے، اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت پیدا ہو سکے۔ اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اسے تھپڑ مارا، اور کس بات پر؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ ہنس رہی تھی، اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں غلط فہمی پیدا کر لی تھی اور اس کی بیوی پر الزامات لگا دیے تھے۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو اذیت دی تھی۔ جب عفان کمرے میں گیا تو زاویار اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کہیں بھائی نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم نے جو کچھ کہا میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ عفان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معاف کر دو زاویار، میں نے تمہاری بھابھی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، میں نے ان کو تکلیف دی ہے اور تمہارے بارے میں بھی غلط سوچا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کے دل میں بھابھی کی محبت پیدا ہو۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھوں۔ میں جان چکا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ نصرت بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ تم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے دور مت ہونا۔ بیٹا، تم دونوں میں میری جان بسی ہے، میں تم دونوں کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عفان بیٹا، صبا کی قدر کرو، وہ ہیرا ہے، ہیرا۔ عفان جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ صبا بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تھپڑ مارا، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ صبا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی صبا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم پر شک کیا، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا عفان۔ صبا کی آواز میں درد تھا۔ میں نے تو صرف آپ سے پیار کرنا چاہا تھا، میں نے تو صرف آپ کی محبت کو حاصل کرنا چاہا تھا۔ عفان نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو صبا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیار کروں گا، میں تمہیں اس چیز کا احساس دلاتا ہوں کہ میں تمہیں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو صرف آپ کی محبت چاہتی تھی عفان۔ عفان نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صبا، میں تمہیں بہت زیادہ پیار کروں گا، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ ان کے دلوں میں پیار، محبت اور امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی محبت کو پانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اب وہ اس محبت کو حاصل کر چکے تھے۔